دوستوں اور بزرگوں، سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی پہلی آیت پر بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے وہ مسلمان جو واقعتاً گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ میری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ فجر کے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا کا چین، سکون، اطمینان، اور کہ اس مضمون کے شروع میں بھی بیان ہے، دنیا کا چین، سکون، اطمینان بھی گناہوں کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ گناہگار انسان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے کانٹوں کے اوپر بستر بچھایا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے چبھن بھی ہے۔ تو دنیا بھی گناہوں سے برباد ہو رہی ہے۔ راحت کے، سکون اور چین کے سارے سامان جمع کر لیے ہیں، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، کار بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، ملازمت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی بیگم بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی کیا مسئلہ، کبھی مقدمہ بازی عدالت میں۔ تو اس طرح کے مسائل میں بندہ گر جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ ان گناہوں نے میری دنیا بھی تباہ کی ہوئی ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے آخرت بھی میری کیا ہے، برباد ہوگی، اور میں ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ماحول کی خرابی، نفس اور شیطان دونوں کی شرارت کی وجہ سے، ماحول کے برے اثرات کی وجہ سے پھنسا ہوا، چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ پاتا نہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے گناہ چھڑانے کے اس آیت میں 4 نسخے بیان فرمائے۔ نسخے اور بھی کئی ہیں، انشاءاللہ اپنے نمبر پر آئیں گے۔ ایک اس آیت کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس پر بھی بات آپ سن چکے ہیں کہ دنیا میں اللہ پاک کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کی انسان کو جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی آسان اور عام کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کے چھوڑنے سے زیادہ اور کیا چیز ضروری ہوگی؟ اس لیے اللہ نے گناہ چھڑانے کے بے شمار نسخے، اللہ کے پیغمبر نے بے شمار نسخے بیان فرمائے۔ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، اور ان میں کوئی آپس میں تضاد بھی نہیں، سارے کر لو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے گناہ چھڑانے کے 4 نسخے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا نسخہ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ اس کی جو تفصیلات تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ جو آدمی تلاوت قرآن کا کثرت سے پابند ہو جائے اس کی ساری صورتیں میں نے عرض کی تھی۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اس نے تو کافروں کا دل نرم کر کے ان کو مسلمان بنا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی قرآن پڑھ کر کے تو مسلمان، چند آیات میں دل کی دنیا بدل دی۔ تو ہم بھی اگر قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل کی دنیا بدلے گی اور گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے نسخے پر بات چل رہی ہے۔ دوسرا نسخہ ہے نماز صحیح طریقے سے قائم کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے تاکیدی ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ پکی بات ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی۔ تاکیدی جملہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے بھائی، اور دوسرا پھر اس میں بھی کہنے والے بھی اللہ پاک، جس نے سارے سچوں کو پیدا کیا،
جس نے صداقت کو پیدا کیا، اس کا ارشاد ہے، اور وہ کہنے والا پھر تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ پکی بات ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے تو آپ کی ذہن سازی کے لیے پہلے نماز کی کچھ اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ 3-4 باتیں گزشتہ جمعوں پر عرض کی جا چکی ہیں، آج بھی نماز کی اہمیت پر بات ہے، اس نسخے پر بات انشاءاللہ 1-2 جمعے کے بعد آخر میں آئے گی۔ یہ ساری شروع میں ذہن سازی ہوتی ہے تاکہ جیسے کاشتکار ہل چلاتا ہے نا، زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو پھر بیج ڈال دیتا ہے۔ اگر ذہن سازی نہ کی جائے تو پھر اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے سوکھی زمین میں جا کے بیج ڈال کے آ جائے، تو بیج جتنا بھی قیمتی ہو خشک زمین پہ جا کے ویسی پھینک کے آ جائے تو وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ تو اس کی ذہن سازی اس لیے میں کرتا ہوں تاکہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے، کیچ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو نماز کی اہمیت پر کئی باتیں آپ نے سنی، آج بھی 1-2 باتیں نماز کی اہمیت پر ہیں۔ نماز ان ارکان اسلام میں سے ہے جو کسی حال میں معاف نہیں، کسی بھی حال میں نماز سے چھوٹ نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا تو گنجائش ہے بھائی، اب بیمار ہے تو بعد میں قضا کر لے۔ اگر ایسا بیمار ہے کہ صحت کی امید ہی نہیں ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا یا ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اعتکاف والے سو رہے ہیں بھائی، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ ہاں، یہ سارا بیان اعتکاف والوں کے لیے روزانہ زور کی بات ہوتا ہے، روزانہ سوتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن نماز روزے سے افضل ہے بھائی۔ روزے پر کتنا زور ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو خود بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ او میں نے آج روزہ نہیں رکھا۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں، قرآن و حدیث میں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں نماز کا مقام روزے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور کتنی کثیر تعداد مسلمانوں کی نماز سے غافل ہے۔ تو روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے تو بعد میں بھائی قضا کر لینا۔ لیکن اگر ایسا بیمار ہے کہ صحت کی امید نہیں ہے موت تک، تو پھر ایسے بیمار کے لیے دوسری صورت فدیے کی ہے کہ وہ فدیہ دے دے ہر روزے کے بدلے میں، اور ایک فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہوتا ہے۔ جتنا آپ نے عید الفطر کو فطرانہ دینا ہے نا، فی یوم کے حساب سے اتنا صدقۃ الفطر کے برابر دے دیں تو یہ 30 روزوں کا کیا ہو جائے گا؟ فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن نماز کا مسئلہ اس سے جدا ہے بھائی۔ حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، آپ مالدار ہو گئے، حج فرض ہو گیا، مرنے سے پہلے کرنا ہے۔ لیکن ایسے بیمار ہیں کہ جا نہیں سکتے، اس کی بھی متبادل صورت ہے کہ کسی کو حج بدل کروا دیں تو حج کا بدلہ اتر جائے گا، حج فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز ایک ایسا ارکان اسلام میں سے، نماز ایک ایسا رکن ہے جو کسی صورت میں بندے سے ٹلتا ہی نہیں۔ جب تک ہوش و حواس درست ہے، نماز والا حکم اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس کی طرف متوجہ۔
کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے کیا کر لو، پڑھ لو۔ اگر اتنے بیمار ہو کہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھ لو بھائی۔ اور اگر خدا نخواستہ بیماری اتنی شدید ہے کہ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کر کے پڑھ لو، لیکن معافی کی کوئی ترتیب نہیں ہے اس میں۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لو بھائی، رکوع بھی اشارے سے کر لو، سجدہ بھی اشارے سے کر لو، لیکن چھٹکارے کی کوئی صورت ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد محترم فرمائے بیٹا تیری طرف سے آج میں فجر کی نماز پڑھ کے آ جاؤں گا تو آرام کرو، یا بیٹا باپ کو کہ ابا جی آپ بیمار ہیں آپ آرام کریں میں پڑھ کے آ جاؤں، یا ہم پیسے دے دیتے فدیہ دے دیتے۔ نماز میں فدیے کی کوئی صورت نہیں سوائے موت کے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا بیچارہ، اور بیماری کی وجہ سے اس کی کئی نمازیں چھوٹ گئی، آخری عمر میں کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، کیا جان بوجھ کر کی نہیں پڑھی ہے، تو اس صورت میں فدیے کی کیا ہے بھائی ترتیب۔ اب مرنے والا جب مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے 3 7 40 کی فکر ہو جاتی ہے، پھر برسیاں ہوتی ہیں۔ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے بھائی، اس کی جتنی نمازیں رہ گئی ہیں فی نماز کا ایک فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے بھائی، اور دن اور رات کی کیا ہے 6 نمازیں ہیں، تو 6 نمازوں کا حساب کرو۔ آج کل سب سے جو غریبوں کا صدقۃ الفطر ہے نا، لوگوں نے ایک ہی صدقۃ الفطر، کوٹھی والوں نے بھی وہی صدقۃ الفطر سمجھا ہوا ہے، گاڑی والوں نے بھی وہی صدقۃ الفطر سمجھا ہوا ہے، اور ٹینٹ میں رہنے والوں نے بھی وہی صدقۃ الفطر سمجھا ہوا ہے۔ 300 روپے ابھی ہمیں جمع کراتے ہیں نا مدرسے کی مد میں، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے جمع کرنے والے کو دیکھتے ہیں۔ بھئی یہ غریبوں کا صدقۃ الفطر ہے تو وہ بھی کتنا ہے 300۔ مالداروں کا صدقۃ الفطر 4 کلو کشمش ہے، 4 کلو اجوا کھجوریں ہیں۔ یہ مالدار اپنی حیثیت اپنی شان کے مطابق دے، اللہ نے دیا ہے، ایک ہی تو موقع ہے دینے کا اللہ کے راستے میں، یا زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر یا قربانی، تو اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ جو صدقۃ الفطر غریبوں کا ہے وہ کتنا ہے بھائی 300 روپے آج کا۔ اس دن میں آٹا لائے ہوں تو 150 روپے کا کلو ملا ہے چکی کا آٹا، تو اصل تو 2.25 کلو ہے لیکن احتیاطاً 2 کلو کے، تو 300 روپے بن گئے۔ تو دن رات کی کتنی نمازیں ہیں بھائی 6 نمازیں، تو کتنا ہو گیا 1200 روپے ایک دن کا۔ اور جس نے نہ نیتی نہ قضا کیتی، نماز پڑھی نہیں ہے، یا 15-20 سال کی نمازیں اس کی باقی ہیں، اس کا صدقۃ الفطر اگر حساب کر کے دیا جائے گا تو کہاں تک بات پہنچے۔ اس لیے 3 7 40 یہ سب بدعتیں ہیں اور رسم و رواج ہیں، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور بدعت کا گناہ بھی ملتا ہے۔ اصل جو کرنے کا کام ہے، اس لیے میں دوستوں سے اس موضوع میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ بعض والے تمہاری نمازوں کا فدیہ نہیں دیں گے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے والد کی نمازوں کے فدیے کا حساب کروایا تو کروڑ سے اوپر پہنچ گیا، تو کانوں کو ہاتھ لگا۔ یہ میرے پاس کی بات نہیں، ظاہر بات ہے اب 1 سال کا لگاؤ نا 1200 روپے، جب ایک دن کا ہے تو ایک مہینے کا 30,000 سے 1800 ایک دن کا 1800 3 چھکے 18 3 چھکے 18 بنتے ہیں۔ او میں بھول گیا،
3 سے 1800 روپے ایک دن کا، تو مہینے کا کتنا بن گیا بھائی؟ 54,000 ایک مہینے کا بنتا ہے. پھر اسی حساب سے لگاؤ سال کا 6 لاکھ کے اوپر بن گیا. ہاں 6,57,000 ایک سال کا بنتا ہے. چلو یار اندازہ سے ایک اندازہ ہے 6 لاکھ سے اوپر بنتا ہے ایک سال کا. اب جس نے 10 سال کی نہیں پڑھی ہے اس کے بچے دیں گے فدیہ؟ 20 سال نہیں پڑھی ہے. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کی بالغ ہونے کے بعد، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو یہ نماز والا حکم ہر حال میں اس کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ ہو جاتا. اور یہ کسی صورت میں معاف ہے ہی نہیں. اس کا حساب کر کے اپنی زندگی میں ڈیری بنا کے لکھ لے کہ اتنے سالوں کی میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اور ان نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دے. ایک طریقہ تو آسان بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا جائے. جب اتنے سال گزریں گے تو ساری نمازیں معاف ہو چکی ہیں. اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو اللہ پاک بڑے کریم ہیں، وہ دیکھیں گے میرے بندے نے ہمت کی تھی، کوشش کی تھی، اپنے بس کا کام کر دیا تھا، تو باقی اللہ پاک معاف بھی فرما سکتے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روزانہ، ایک تو یہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں، بس شروع ہو جائے، ڈیری بنا کے لکھتا جائے اور پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے. ایک برگیڈیئر تھے یا کرنل تھے ریٹائر، کسی اللہ والے کی مجلس میں شریک ہوئے، انہوں نے نماز کبھی پڑھی نہیں تھی. بات کانوں میں پڑی تو کانپ گئے. اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی. کراچی کے رہنے والے تھے. 30 سال کی نمازیں 6 مہینوں میں انہوں نے نمٹا دی. 30 سال کی نمازیں 6 مہینوں میں انہوں نے نمٹا دی. بھی کوئی کام ہی نہیں. ریٹائر آدمی کو ویسے بھی گورنمنٹ بڑے پیسے دیتی ہے، کمانے شمانے کی فکر تو ہوتی نہیں ہے، صحت بھی اچھی تھی، صبح سے شروع، اور اس کے لیے کوئی وقت مکروہ ہے ہی نہیں. جب طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کی سنتوں کے علاوہ، فجر کی سنتوں کے علاوہ طلوع آفتاب تک ہر قسم کے نوافل مکروہ ہیں. یا فجر کی 2 سنتیں پڑھے گا یا فجر کے فرض پڑھے گا. لیکن قضا نماز اس وقت بھی کیا ہے؟ مکروہ نہیں ہے. اس وقت بھی قضا نماز جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے. پھر طلوع آفتاب ہو گیا، 15-20 منٹ گزر گئے، سورج بلند ہو گیا، اس کے بعد پھر پڑھتا رہے. پھر زوال کے 10 منٹ نکال کے پھر پڑھتا رہے. پھر عصر تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک نوافل مکروہ ہیں، لیکن قضا نماز اس وقت بھی مکروہ ہے. اللہ پاک نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، تو اپنی قضا نمازیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کے ذمے قضا نمازیں موجود ہوں اس کے لیے نوافل کا ادا کرنا مکروہ ہے بھائی. وہ صرف اگر تہجد کے لیے آنکھ کھلے تو تہجد کی صرف 2 رکعت پڑھ سکتا ہے بس. تہجد کے علاوہ چاشت، اشراق، اوابین، عصر کی غیر مؤکدہ 4 سنتیں، عشاء کی 4 سنتیں، یہ سب اس کے لیے مکروہ ہے. اس کی مثال اس بے وقوف کی ہے جس کے اوپر لاکھوں کا قرض چڑھا ہوا ہے، کروڑوں کا قرض چڑھا ہوا ہے، اور اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، دفن شدہ خزانہ مل گیا کہیں سے پرانے زمانے کا. اب اس نے جناب صدقہ خیرات دبا کے شروع کر دیا. اس مسکین کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، اور قرض خواہ کو دیکھ رہے ہیں، قرض خواہوں کو دیتا نہیں. تو یہ جو وقت والا خزانہ، زندگی کی مہلت والا خزانہ،
اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے اور ہمارے ذمے قضا نمازوں کا کیا ہے بھائی؟ قرض ہے، اور ہم اس کو نفلی اعمال میں، صلاۃ و تسبیح میں، تلاوت میں، ذکر میں، جاش میں، اشراق میں، اوابین میں، ان اوقات میں اس کو لگا رہے ہیں، ان عبادات میں اس کو لگا رہے ہیں، اور اپنی نمازیں پوری نہیں کرتے تو پیچھے والے پھر کہاں کریں گے؟ تو بات اس پر چل رہی تھی، اور یہ قضا کا، نماز کا جو حکم ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی دونوں ارشادات سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، جو آدمی کسی نماز سے سو گیا یا خدا نخواستہ ایسا کسی کام میں مشغول تھا کہ بات ہی ذہن میں نہیں آئی کہ نماز نکل گئی، فلیصلیها اذا ذکرها، جیسی ہی یاد آئے تو فوراً اس نماز کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کیا تھے؟ مشغول، صلاۃ الخوف کے احکامات نہیں آئے تھے۔ کسی دن آپ کی زور کی نماز رہ گئی، کسی دن زور اور عصر دونوں رہ گئی، کسی دن زور عصر مغرب تینوں رہ گئی۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد یہ 23-24 دن یہ مسئلہ رہا۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ وضو فرماتے، اور وضو صحابہ کرام بھی فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہلواتے، اور پھر اقامت کے ساتھ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پہلے ادا کرتے، پھر بعد میں عشاء کی نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ کسی غزوے سے یہ بھی 3-4 مرتبہ پیش آیا، کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تھکاوٹ ہو گئی سارے لشکر والوں کو، سب نے درخواست کی اللہ کے پیغمبر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ رات کے آخری حصے میں عموماً لشکر پڑاؤ ڈالتا تھا، ایک واقعے میں آپ نے پوچھا بھی نماز کے لیے کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں اٹھاؤں گا۔ سارے بے غم ہو کر کے سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹیک لگائی، گھڑیاں تو تھی نہیں، الارم کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، پالان کے ساتھ ٹیک لگائی، اور جدھر سے صبح صادق طلوع ہوتی ہے ادھر رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسی طلوع صبح صادق ہوگا ان کو اندازہ ہوتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ ان چیزوں کے ماہر ہوتے تھے۔ تسبیح ہاتھ میں لے لی اور پڑھ رہے، موبائل تو تھے نہیں کہ اسے کھیلتے، تسبیح ہاتھ میں لے لی، اور وہ بھی تھکے ہوئے تھے بیچارے، ان کی بھی آنکھ لگی۔ اس واقعے میں جب سورج طلوع ہو گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے، گھبرا کے اٹھے، سب کو اٹھایا گیا، بلاؤ بلال کو۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، وہ گھبراتے ہوئے آئے، تو آپ نے کہا کہاں تو نے کہا تھا میں اٹھاؤں گا، کہ اللہ کے پیغمبر جس ذات نے آپ کے اوپر نیند غالب کر دی اس ذات نے میرے اوپر بھی نیند غالب کر دی۔ تو آپ نے فرمایا لا ضعیف، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی مجبوری کی صورت میں اگر آنکھ نہیں کھلی نماز رہ گئی ہے، یہ گناہ تو ہے کہ ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا بھی نہیں، جاگ رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا، کوئی عذر بھی نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے بارے میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے پکی بات ہے کفر کا کام۔ یہ جو ہم سے ہوا یہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ چلو یہ اس وادی میں شیطانی اثرات ہیں، یہاں سے بھاگ نکلو، شیطان کا غلبہ ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کے آپ نے پھر سب نے تقاضے کیے، وضو کیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو ایک تو بھائی قضا نماز کا آپ نے قولی ارشاد فرمایا جس کی نماز رہ جائے فوراً قضا کرے، اور دوسرا اپنے فعل سے ثابت فرمایا ہماری فجر کی نماز اگر آنکھ نہ کھلے رہ جائے تو ہم کہتے ہیں چلو زور کے ساتھ پڑھ لیں۔ نماز کا قضا کرنا یہ مستقل گناہ ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد پھر
ڈھیلا ہو جانا، اس کو لیٹ کرنا، جتنا لیٹ کرے گا اتنا گناہ۔ اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً اسی وقت وضو کرے، تاکہ شیطان کی کمر کیا کرے، ٹوٹ جائے۔ فوراً وضو کرے اور سب سے پہلے اپنی نماز پڑھے، نماز کے بعد اپنے اوراد، وظائف، ذکر، اذکار جو معمول ہیں ان کو پورا کرے، پھر باقی کام شروع کرے، تاخیر نہ کیا کرے۔ تو آج جو بات بیان ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے بھائی، کہ نماز کسی حال میں بھی معاف ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ فدیہ جو ہوگا نماز کا وہ موت کے بعد ہوگا، موت سے پہلے فدیے کی کوئی ترتیب نہیں۔ جنگ کی حالت میں اللہ پاک نے صلاۃ الخوف کے احکام قرآن پاک میں نازل فرمائے۔ جنگ ہو رہی ہے، تیروں اور تلواروں کی بارش ہے، لاشوں کے انبار لگ رہے، اور نماز کا وقت ہے، نماز اس وقت بھی نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ لشکر کے امیر کو چاہیے کہ جماعت کے لشکر کے دو حصے بنائے، ایک لڑائی کرے، ایک نماز پڑھے، اور جب وہ فارغ ہو جائے وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، اور جو دشمن کے مقابلے میں تھا وہ واپس آ جائے اور وہ آ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے، جان جاتی ہے۔ اس لیے بھائی نماز کا اہتمام کریں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نماز روزے سے کیا ہے بھائی، افضل۔ روزے پر تو زور ہے، اعتکاف پر تو زور ہے، لیکن پورا سال نماز کا خیال ہی نہیں۔ یہ موضوع چل رہا ہے، ابھی ایک دو باتیں اور بھی اہمیت کی باقی ہیں، پھر اس نسخے پر آئیں گے انشاءاللہ۔ آج آخر میں ایک اعتکاف کی حدیث ہے، وہ ہر سال میں سناتا ہوں، لیٹ ہو جاتا ہے، آج بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن کھانا تو نہیں کھانا آپ نے، کھانا قیلولہ تو آپ نے ویسے یہاں کر لیا، اکثر نے قیلولہ یہاں کر لیا ہے ماشاءاللہ، اور کھانا ویسے نہیں کھانا، تو دکان میں 2-3 منٹ لگ جائیں تو خیر ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، جماعت والے بھی تعلیم میں سناتے ہیں، اور میں بھی ہر سال سناتا ہوں، اور بڑی عبرت والی حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس کے چہرے سے غم کے، پریشانی کے اثرات ٹپک رہے تھے۔ پوچھا بھی اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، میں نے فلاں آدمی کا قرض دینا ہے، اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اور میرے پاس طاقت نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں تیری سفارش کروں۔ اس نے کہا حضرت اگر کر دے تو کیا بات ہے، چلو۔ جوتیاں اٹھائیں اور چل پڑے، مسجد سے باہر نکلا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو اس آدمی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ابن عباس آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ اعتکاف بھول گئے؟ تو فرمایا نہیں میں اعتکاف بھولا نہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے اسی قبر والے سے سنا، اور زمانہ ابھی اتنا دور نہیں گیا، یہ کہتی رو پڑے، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے دوڑ دھوپ کیا، کسی مسلمان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشش کی، اس کو 10 سال سے زیادہ اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے بھائی؟ جو اللہ کے لیے ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی بڑی خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر۔ اور ایک مسلمان کا کام کر دینا، اس کی مجبوری دور کر دینا، اس کی حاجت براری کر دینا، اس کی مشکل حل کر دینا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا ثواب 10 سال کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اب ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، اور گھر میں بھی جا کے یہ مسئلہ سوچے بھائی۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے تو ہم بڑی کوشش، بڑی محنت
اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے اور ہے بھی واقعاً بڑی نیکی کا کام. لیکن یہ جو 10 سالوں والا اعتکاف ہے یہ تو روزمرہ ہمارے دفتروں میں مسائل کے انبار ہیں. ہم میں سے کئی آپ سرانے بالا بیٹھے ہوں، اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوں گے، ان کی قلم چلنے سے کسی غریب کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ان کی زبان ہلنے سے کسی فقیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے، کسی ملازم کی ترقی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، تبادلے کا مسئلہ حل ہوتا ہے. میرے پاس مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے، ان کو ان کاموں کا بڑا چسکا تھا. مسلمانوں کے کام آنا یہ ان پر بس تھی. فجر کے وقت کبھی کبھی کسی دوست کو پکڑتے کہتے چلو پولی کلینک چلتے ہیں اور مریضوں کی عیادت کرتے ہیں. جاننے والے مریضوں کی عیادت کرنا اس میں تو آدمی کہتا نہیں جاؤں گا تو ناراض ہوگا، لیکن عام مسلمان بیماروں کی عیادت کبھی تو کرتا ہے. کبھی کسی کے دل میں خیال آیا ہے کہ کسی اسپتال میں جا کر یہ سارے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، ان کی جا کے کیا کروں، عیادت کروں، کسی کے لیے فروٹ لے جاؤں، کسی کے لیے اور کچھ لے جاؤں. یہ ان کا معمول تھا. کوئی بھی آدمی چلا گیا کہ میرا یہ مسئلہ فلاں دفتر میں، سارا اسلام آباد ان کی عزت کرتا تھا اور ہر دفتر میں ان کے مرید اور مقتدی تھے. میرا اپنا ذاتی ایک مسئلہ تھا کسی مقدمے کا، مجھے خط لکھ کر کے دیا، ضیاء الحق کا دور تھا. میرا ایک مقتدی کے تبادلے کا مسئلہ تھا، وہ مقتدی میرے ساتھ بھی نہیں گیا، اس نے مجھے مسئلہ بتایا، میں نے جا کے کہا تو اپنے کارڈ کے اوپر لکھ دیا اور اس کا کام ہو گیا. پنڈی سے گجرات تبادلہ کروانا. تو بھئی آپ کی زبان ہلنے سے آپ کے پڑوسیوں کے مسائل، یہ مسلمانوں کے کام آؤ. یہ مسلمانوں کا کام آنا، ایک مسلمان کی کوئی چھوٹی حاجت بھی پوری کر دینا 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ کیا ہے بھائی، اس کا ثواب ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا